بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، آج کے مختصر ترجمہ کا عنوان دعوت الی اللہ، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اچھائی کا حکم کرنا، نیکی کی دعوت دینا، برائی سے لوگوں کو منع کرنا۔ اور اچھائی کی تلقین کرنا۔ دوسرے لفظ میں آدمی کہنے ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ، لوگوں کو اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ بلانا، نیکی کا حکم کرنا، نیکی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا۔ کچھ بھی آپ کے الفاظ میں سے آج کی گفتگو کو سمجھنے کے لیے ان الفاظ میں سے کسی لفظ کو بھی اپنے ذہن میں بٹھا لا، تو آج کی گفتگو آپ کے جو گوش گزار کروں گا وہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ہر انسان بولتا ہے، کوئی اپنا سودا سب بیچنے کے لیے بولتا ہے، گفتگو کرتا ہے اور لوگوں کو اپنے سامان کی خوبیاں بتاتا ہے کہ میرے کپڑے میں یہ خوبی ہے، میرے برتن میں یہ خوبی ہے، میری اشیاء ہیں ان میں دو نمبری نہیں، اے پیر مال ہے، بی پیر مال نہیں ہے، عمدہ مال ہے، خوبصورت ہے۔ اس طرح کی باتیں کرتا ہے دکاندار، کارخانے دار بھی اپنا مال بیچتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے، لوگوں کے ساتھ اس کو شریک کرتا ہے۔ اور اسی طرح دنیا داری کے معاملات میں بھی انسان باتیں کرتا ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ رشتے ناطے آپس میں تعلقات کو پروان چڑھانے کے لیے، اونچا کرنے کے لیے بھی اس کو شریک ہوتی ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کو یا ان تمام پہلوؤں پر جو میں نے ابھی ذکر کی ہے، اگر ان پہلوؤں کو بھی اگر ہم سنت کے سانچے میں لے آئیں گے تو ہمارے لیے یہ بھی عبادت بن جائے گی۔ دنیا میں دکان کریں، کوئی بھی نہیں روکتا، کاروبار کریں، تجارت کریں، رشتے ناطے آپس میں ان کو اچھا کرنے کے لیے آپس میں میل ملاپ کریں، لیکن سارے کام سنت کے سانچے میں لے، پیغمبر کے طریقے پر لے، رسول اللہ کے اسوہ حسنہ پر لے، تو ہمارے یہ کام ہمارے لیے عبادت کا درجہ اختیار کر جائیں گے۔ مگر نہ یہ دنیا کے کام ہے، نہ ان پر کوئی کھانا کھانا کی ہماری ضرورت ہے، مباح چیز ہے، کپڑا پہننا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت ہے۔ اگر ہم نبی کی سنت سمجھ، کپڑا تو ہم نے پہنا ہوگا لیکن اگر ہم اس کو سنت سمجھ کر پہنیں گے، کھانا کھانا ہے، بھوک ہے، پیٹ کی پیاس اور پیٹ کی بھوک کو بجھانا ہے، اگر ہم کھانا کھاتے ہوئے پیغمبر کی سنت کو زندہ کریں گے تو ہمارا کھانا بھی ہمارے لیے عبادت، ہمارا کپڑا بھی ہمارے لیے پہننا عبادت، ہماری اس کو شریر آپس میں عبادت، ہمارا رشتے ناطے کو جوڑنا اور آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، مسکرانا، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ، بجھے ہوئے چہرے کے ساتھ نہیں، کھلے ہوئے چہرے کے ساتھ گفت و شریف کرنا، یہ ساری باتیں پیغمبر کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم ان باتوں پر عمل کریں گے تو اللہ کی قسم یہ ہمارے لیے بات بن جائے گا۔ بس اسی چیز کا نام ہے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا، دعوت دینا۔ نماز، اگر میں نماز کے لیے آپ کو دعوت دوں
اور میرا طریقہ کار جو ہے وہ غلط ہو، اچھا نہ ہو، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ میں ایسے آپ کے ساتھ جناب کھڑا ہو کے لڑنا شروع کر دوں، نماز کے لیے بلا رہا ہوں، لڑ رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں، چہرے پہ تیوریاں ہیں، چہرے پہ سلوٹ پڑے ہوئے ہیں، ماتھے پہ سلوٹ ہے، آنکھیں اوپر چڑھی ہوئی ہیں، اور دعوت دے رہا ہوں، ایسی دعوت اثر نہیں کرے گی، ایسی دعوت اثر نہیں کرے گی، بلکہ دوسرا بندہ متنفر ہوتا ہے، نفرت کھا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بصیرت کے ساتھ بلانا یہ بھی بہت بڑا عمدہ کام ہے۔ اور جو بندہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اس پر ہم کیوں نہ صدقے جائیں، کیوں نہ اس پر قربان جائیں، کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے۔ دیکھیں کوئی دکان کی طرف بلا رہا ہے، کوئی تجارت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کاروبار کی طرف بلا رہا ہے، کوئی کارخانے کی طرف بلا رہا ہے، کوئی رشتے ناطے کی طرف بلا رہا ہے، آپس میں کوئی معاملات طے کرنے کے لیے کوئی بلا رہا ہے، لیکن کیسا خوبصورت انسان ہے جس کی زبان سے یہ بات نکل رہی ہے، میرے بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، آج ہم مسجد میں چلتے ہیں، اس بندے کی بات سب سے زیادہ خوبصورت اور خود اللہ کے عالم نے اس بارے میں بتایا، اللہ پاک نے خود اس حوالے سے ارشاد فرمایا، آگے چل کر بتاتا ہوں کہ اس انسان سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، بھلی بات ہے اس بندے کی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، سب سے بھلی بات ہے۔ لیکن باقی باتیں جو ان کو بھی ہم بھلی باتیں بنا سکتے ہیں، پیغمبر کی سنت کے سانچے میں لے آئے، تجارت کو، کاروبار کو، لین دین کو، کسی چیز کی خوبی بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس کی خوبی ہے اسی کو بیان کریں، جو اس کی خوبی نہیں ہے وہ بیان ہے نہ کریں، کہیں دھوکہ دہی نہ کریں، کہیں دھوکہ دہی نہ کریں۔ آپ یہ سب کام سنت کے سانچے میں جب لے آئیں گے تو یہ بھی پیغمبر کی سنت کے اندر آنے کی وجہ سے آپ کے یہ معاملات بھی اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں کہ وہ فلاں بندہ جو ہے وہ زبان کا بڑا کھرا ہے، سوچ کا بڑا صاف ہے، وہ گفت و شنید میں انتہائی سنجیدگی اور متانت اختیار کرتا ہے، اور اس کی گفتگو میں کبھی بھی جو ہے وہ اوٹ پٹانگ باتیں نہیں ہوتی، اس کی گفت و شنید کے اندر کبھی بھی ابہام نہیں ہوتا، اس کی گفتگو میں انتہائی سادگی اور شفافیت ہوتی ہے۔ تو یہی ہمارے اللہ کا بھی حکم ہے، اللہ کے عالم نے بھی یہی تو نہیں حکم دیا ہے، اللہ کا یہ حکم ہے کہ زبان کو صاف کر لو، باتیں صاف صاف کیا کرو، کھری کھری باتیں، لیکن بات کرنے کا لہجہ انداز وہ میٹھا ہونا چاہیے، ترش رو نہ ہو۔ اب پیغمبر سے زیادہ شفافیت والی زبان کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ نے پیغمبر علیہ السلام کو بھی حکم دیا کہ اپنی زبان میں مٹھاس، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، جب آپ اپنے طرف اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں تو میٹھے الفاظ کے ساتھ حکمت اور بصیرت کے ساتھ بلائیں۔ ترش روح ہو جائیں گے تو لوگ آپ کی طرف نہیں آئیں گے، آپ کی محبت لوگوں کے دلوں میں داخل کر دوں گا، لیکن محبت والے جملے آپ بھی بول دیں، پیار والے جملوں کے ساتھ لوگوں کو بلائیں۔ ترش روح نہ ہونا یہ پیغمبر کا حکم ہے، اور آج اسی نسبت سے ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اگر ہم ترش روح ہو جائیں گے، اپنی زبان میں کھٹاس پیدا کر لیں گے، کڑواہٹ پیدا کر لیں گے، تو ہم سے لوگ نفرت کریں گے۔ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم اپنی زبانوں میں مٹھاس پیدا کریں، صرف علماء کے لیے نہیں، طلباء کے لیے نہیں، قرائے کرام کے لیے نہیں، حفاظ کے لیے نہیں، محدثین کے لیے نہیں، مفسرین کے لیے نہیں، مفکرین کے لیے نہیں، یہ سب مسلمانوں کے لیے حکم ہے، کیونکہ اللہ کا قرآن سب کے لیے ہے۔ سب کو اپنی زبان پر مٹھاس پیدا کرنا، اور پھر جب آپ میٹھی زبان کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے تو لوگوں پر آپ کی بات کا اثر ہوگا، لوگ آپ کی بات کو غور سے سنیں گے، یہی اللہ کا فرمان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو خوبصورت بات قرار دیا
کہ جو لوگ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جو لوگ دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لوگ قرآن کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی پاک کتاب کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، رسول اللہ کی سنت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ بھائی پیدائش سے لے کر موت تک، پیدا ہونے سے لے کر موت تک زندگی کے تمام معاملات کو قدم رکھ کے سنت کے سانچے میں لے جاؤ۔ بندہ پیدا ہوا وہاں سے لے کر موت تک، ماں کی گود سے لے کر گود تک یعنی قبر تک پیغمبر کے سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال دو، بس یہی ہے۔ اور جب ہمیں یہ حکم ہے تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم کسی طرف آئیں۔ اب جو بندہ اس بات کی دعوت دیتا ہے، لوگوں کو کہتا ہے بھائی اپنے آپ کو سنت کے سانچے میں لے آؤ، لوگوں کو کہتا ہے بھائی قرآن کے سانچے میں اپنے آپ کو لے آؤ، لوگوں کو کہتا ہے پیغمبر کے طور طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو لے آؤ، لوگوں کو یہ دعوت دیتا ہے۔ اب اس بندے کی دعوت سے، اس بندے کی بات سے زیادہ خوبصورت بات کسی اور کی نہیں ہے۔ اس بندے کی خوبصورت بات جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے، پیغمبر کے طریقوں کی طرف بلا رہا ہے، قرآن کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، قرآنی تعلیمات کی طرف بلا رہا ہے، احادیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرنے کی طرف لوگوں کو بلا رہا ہے، 24 گھنٹے کی زندگی کو کتاب و سنت کے مطابق چلانے کے لیے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے کہ اتنا دین سیکھ لو، اس سے میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی کتاب و سنت کے سانچے میں آ جائے۔ یہ جو بندہ دعوت دے رہا ہے، اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات۔ اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ اور لوگوں سے بڑی بات اس کی ہو سکتی ہے بلا جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو دین کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو قرآن کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتا ہے، جو لوگوں کو پیغمبر کی سنت کی طرف بلاتا ہے، بلا اس سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ کو قرآن ہے۔ یعنی اب میں ساری باتوں کو 2 لفظوں میں اس انداز سے آپ کو سمجھاؤں گا کہ جو بندہ دین کی باتیں کرتا ہے، اسلام کی باتیں کرتا ہے، کتاب و سنت کی باتیں کرتا ہے، شریعت کی باتیں کرتا ہے، لوگوں کو دین کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے اس سے بھلی بات کسی اور کی ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بھلی بات کسی کی نہیں۔ تو پھر کیوں نہ ہو سارے جو آپ نے میری ڈیوٹی لگا رکھی ہے سب نے مل کر، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ کسی نہ کسی درجے میں 100% تو میں نہیں کہہ سکتا، انسان ہوں، خطا کار ہوں، گناہگار ہوں، کمزور ہوں، ناتواں ہوں، ضعیف ہوں، 100% تو میں آپ کی لگائی ہوئی ڈیوٹی پوری نہیں کر سکتا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں پوری کر رہا ہوں، اور الحمدللہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی صرف میں نہ دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ جو بندہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس سے بھلی بات کسی کی بھی نہیں۔ تو یہ جو بھلی بات میں کرتا ہوں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں، آپ میرے ساتھ شریک ہو جائیں، جہاں میں کرتا ہوں وہاں بھی آپ یہ باتیں کرنے والے بن جائیں، بس میں یہ چاہتا ہوں۔
میرا سارا علاقہ، میرا سارا محلہ، میرے سارے نمازی میرے اس کام میں میرے برابر کے شریک بن جائے. اللہ کی قسم مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ملے گی. سارے بھاگے بھاگے ہیں کہ بھائی آگے جا کر بیٹھنا ہے، پہلے ہم نے بیٹھنا ہے، آگے سب نے سب میں بیٹھنا جو کہ اگلی سب کی فضیلت زیادہ ہے، امام کے قریب جا کر بیٹھنا ہے. آپ نمازوں میں بھی ایسے دوڑتے ہوئے آئیں گے، آپ کی محنت کا ثمر آئے گا، آپ کی محنت کا پھل آئے گا کہ یہ بچے، یہ بوڑھے، یہ جوان، یہ دوست، یہ نوجوان، یہ سارے کے سارے دوڑتے ہوئے آئیں گے. اب تو میں اکیلا کر رہا ہوں نا، مجھے پتا ہے ایک دو کرتے بھی ہیں ماشاءاللہ آپ میں سے بھی، نمازیوں میں سے بھی ایک دو لوگ ہیں، دو تین دوست ہیں جو تھوڑی بہت محنت کرتے ہیں، میرا ساتھ بٹاتے ہیں، میرا ساتھ دیتے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں 100% آ جائے اس میدان میں. کتنا خوبصورت میدان ہے. اللہ کی قسم، آپ اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دیں، آپ کے کاروبار کی طرف فرشتے لوگوں کو دعوت دیں. فرشتے آپ کا کاروبار چلائیں گے. کر لیں ٹرائی. آپ کا کاروبار فرشتے چلائیں گے. اللہ ڈیوٹیاں لگائے گا فرشتوں کی انشاءاللہ. اور پھر آپ دیکھنا زندگی کا بھی مزہ آئے گا، اولاد بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی، کاروبار بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، مسجد کی طرف 100% آنا بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن کے ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے. بس میں یہ آپ سے بس کرتا ہوں. میری آج کی گفتگو کا اصل مقصد ہی یہ ہے کہ میں جو کام کر رہا ہوں، یہ جو فضیلت مجھے اللہ پاک نے عطا فرما دی، ٹھیک ہے، میں اقرار کر رہا ہوں کہ 100% اس پہ برابر عمل نہیں کر رہا، لیکن کسی نہ کسی درجے میں تو ہو رہا ہوں، کسی نہ کسی حد تک تو میں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں. تو چلے آپ میرا ساتھ دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ میرے کام میں اور زیادہ حسن آ جائے گا، میرا کام بھی اور بڑھ جائے گا، میرے کام میں بھی حسن آ جائے گا، میرے کام میں بھی اور خوبصورتی آ جائے گی. چیئر پڑی ہوئی ہے، اس پہ بیٹھا وہ لے لو. عزیزان محترم، بس یہ میری گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ میں آج آپ سے کیا کہنے آیا تھا. بس یہی کہنے آیا تھا کہ میرے شریک بار بن گئے، میرے ساتھ اس کام میں وارث بن گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وراثت چھوڑی ہے، اس وراثت میں آپ بھی شریک ہو جائے. نبیوں کی وراثت مال و دولت نہیں ہوتا. یہ کچھ لوگ نا باغ فدق پر بڑا رولا ڈالتے ہیں، شاید آپ نے بھی سنا ہوگا. بڑا سادہ سمپل کا جواب ہے، باغ فدق کا بڑا رولا ڈالتے ہیں اہل تشیع. شیعہ صاحب موضوع میں بتاتا ہوں، شیعہ حضرات جو ہے اس پر صحابہ کرام پر خصوصاً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اس حوالے سے بڑا تبرہ کرتے ہیں، اور اس لفظ کا باغ فدق کا سہارا لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالتے ہیں. سمجھیے بات، باغ فدق میرے پیغمبر کی وراثت نہیں ہے، وہ باغ فدق ہے، مال فے ہے، وہ حضور کی ملکیت نہیں تھا، حضور اس کے مالک ہے. اللہ کی قسم حضور اس کے مالک نہیں تھے. ممبر رسول میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ، چھوٹی بات نہیں کر رہا، قسم اٹھا کر پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. اگر میرے پیغمبر کی ملکیت ثابت کر دو کہ یہ میرے پیغمبر اس کے وارث تھے، میں ممبر چھوڑ دوں گا، ساری عمر ممبر پر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ممبر پہ کھڑے ہو کر بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. یہ اہل تشیع صرف سیدنا صدیق اکبر کو انگلیوں کا نشانہ بنانے کے لیے باغ فدق کا رولا ڈالتے ہیں، اور محمد فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا سہارا لے کر ان کے سکے بن کر، پنجابی میں تھوڑے سے لفظ بولتا ہوں، ان کے سکے بننے کی، یعنی انہوں نے سکے بننے واسطے
انہوں نے محبت کا اظہار کرنے واسطے باغ فدق کو سامنے لا کر حضرت صدیق اکبر، جس کو پیغمبر علیہ السلام نے کہا افضل البشر بعد الانبیاء، جس نے کہا، میں نے نہیں کہا، فاطمہ کے بابا نے کہا، حسنین کے نانا نے کہا، کیا کہا؟ افضل البشر بعد الانبیاء۔ بات کدھر سے کدھر چل پڑی، مسئلہ درمیان میں آ گیا تھا۔ تو یہ باغ فدق صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے، پہلی بات تو یہ کہ اماں جی فاطمہ آئی نہیں ہے، اور اگر آئی ہے تو بعض روایات میں آتا ہے کہ صدیق اکبر نے بتایا تھا اماں جی فاطمہ الزہرا کو، فرمایا کہ یہ باغ فدق حضور علیہ السلام کا مال نہیں ہے، پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو پیغمبر مال چھوڑ کر رخصت نہیں ہوتا، پیغمبر جب دنیا سے رخصت ہوگا آدم علیہ السلام سے لے کر اب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ سارے کے سارے مال چھوڑ کر دنیا سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ وہ علم چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو پیغمبروں کی وراثت علم ہوتا ہے، اور پیغمبروں کی وراثت علم ہے، اور علم کے بارے رسول اللہ کی زبان نبوت سے سنے الفاظ آقا مدنی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حسنین کے نانا، حسنین کریمین کے نانا نے بتایا، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بابا نے بتایا، کیا فرمایا؟ ورثۃ الانبیاء، انبیاء کا، انبیاء کی وراثت علم، انبیاء کی وراثت علم، اور علم کے وارث فرمایا ورثۃ الانبیاء، دنیا والوں سن لو، علم کے وارث علماء ہے، انبیاء کا وارث، انبیاء کی وراثت علم، اور علم کے وارث فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء۔ صاف لفظ ہے، تشریح میں جانے کی ضرورت نہیں، پیغمبر علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ نبیوں کی وراثت علم ہوتا ہے اور علم کے وارث علماء ہوتے ہیں، پیغمبروں کی وراثت مال نہیں ہوتا۔ اس لیے جو باغ فدق تھا وہ رسول اللہ کی ملکیت تھی، البتہ اس کے ذریعے سے مال غنیمت، باغ فدق کا جو مال آتا تھا اہل بیت میں استعمال ہوتا، اہل بیت رسول اللہ اپنے پر بھی استعمال کرتے تھے اور صحابہ پر بھی استعمال کرتے تھے، اس کو فقراء میں بھی تقسیم کرتے تھے، اپنے گھرانوں میں بھی تقسیم کرتے تھے۔ لیکن جب پیغمبر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کا جتنا مال ہوتا ہے وہ صدقہ بن جاتا ہے، وہ وراثت نہیں بنتی۔ اگر ہم حضور کو اس کا وارث مان بھی لیں تو پھر حضور کا جتنا مال ہے وہ صدقہ چلا جائے گا، وہ وراثت میں تقسیم نہیں ہوگا، مسئلہ یہ ہے۔ اور اگر وہ حضور اس کے وارث ہی نہیں ہے تو پھر وہ مال بیت المال کا ہے، وہ بات بیت المال کا ہے، تو بیت المال میں تھا، بعد میں بھی اہل بیت کے تمام اخراجات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بیت المال سے دیتے رہے۔ تو عزیزان محترم، بات کرنے کا یہ مقصد کیا تھا کہ جو پیغمبروں کی وراثت علم ہے، جہاں سے یہ بات اسی طرف گئی ہے نا، یہ جہاں سنتے پہ آ رہا ہے، پیغمبروں کی وراثت علم ہے، میں نے یہ اپنے پاس سمجھانی تھی۔ تو جو پیغمبروں کی وراثت ہے اس کے مطابق میں آپ کی خدمت میں آپ کو دین کی دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، نماز کی طرف بلاتا ہوں، قرآن کی طرف بلاتا ہوں، شریعت کی طرف بلاتا ہوں، پیغمبر کے طور طریقوں کی طرف بلاتا ہوں، سنت کا آپ کو پیروکار کرنے کی دعوت دیتا ہوں، اور یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں
کہ مجھے بھی چاہیے کہ میں بھی سنت کے سانچے میں اپنے آپ کو ڈھال لوں، اور آپ جب بھی سنت کے سانچے میں آ جائیں، یہ پیغمبر علیہ السلام کا جو علم، جو وراثت ہے، اس وراثت کے ذریعے سے میں آپ کو دعوت دے رہا ہوں، اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس وراثت کو استعمال کرتے ہوئے پیغمبر کے دین کے وارث بن کر، پیغمبر کے علم کے وارث بن کر آپ بھی میرے ساتھ دستے بازو بنے، اور آپ بھی میرے قدم کے ساتھ قدم ملائیں، آپ بھی میرے بازو کے ساتھ بازو ملائیں، آپ بھی میرے بازو کی قوت بنے۔ جہاں میں اکیلا آپ کو دین کی طرف بلاتا ہوں، آپ سارے مل کر، سارے محلے والوں کو جب قرآن کی طرف بلائیں گے، نماز کی طرف بلائیں گے، حدیث مصطفیٰ کی طرف بلائیں گے، پیغمبر کی سنت کی طرف بلائیں گے، بتائیں انشاءاللہ جب سارے مل کر مسجد کی طرف لوگوں کو دعوت دیں گے، محلہ داروں کو نماز کی دعوت دیں گے، تو جہاں اب 20 نمازی ہیں، 30 نمازی ہیں، اگلے جمعے انشاءاللہ یہاں پر 50 نمازی ہوں گے، اگلی نماز میں اگر 10 ہیں تو 20 ہوں گے انشاءاللہ۔ بس یہی پیغمبر کی وراثت ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ میں اکیلا اپنی فرائض سر انجام دے رہا ہوں، تو آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بھی اس آیت مقدسہ کی فضیلت کو حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرما رہا ہے کہ جو لوگ اللہ کی طرف بلاتا ہے، نماز کی طرف بلاتا ہے، مسجد کی طرف بلاتا ہے، اس کی بات سب سے بھلی بات ہے، سب سے اچھی بات ہے، اس کی سب سے خوبصورت بات ہے اس کی، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے، جو نماز کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن پڑھنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ ابھی میں آپ کو قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی طرف بلا رہا ہوں، تو اسی بات کو اللہ پاک اعلان فرما کے بتا رہے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ او اللہ کی طرف بلانے والے، نماز کی طرف بلانے والے، مسجد کی طرف بلانے والے، دین کی طرف بلانے والے، تیری بات سے بھلی بات کسی اور کی ہے ہی نہیں، سب سے بھلی بات تیری ہے۔ تو اس بھلی بات میں میں آپ کو اپنا شریک بنانا چاہتا ہوں، اس بھلی بات میں میں آپ کو اپنا ساتھی بنانا چاہتا ہوں، اس خوبصورت بات میں آپ کو اپنا سنگی بنانا چاہتا ہوں، اپنا دستے بازو بنانا چاہتا ہوں، میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر آپ بھی اس آیت مقدسہ کی فضیلت جو ہے اس کو حاصل کریں۔ میں کر رہا ہوں حاصل، تو آپ بھی کریں، اور میں آپ سے امید کرتا ہوں انشاءاللہ اگلی نماز میں اس کا اثر آئے گا، اور آپ بھی خوبصورت انداز میں، پیار والی زبان کے ساتھ، محبت بڑے الفاظ میں، میٹھے میٹھے بول بول کر اپنے گھر کے دیگر افراد کو نماز کے لیے لے کر آئیں گے۔ دیکھیں ایک بندہ نماز پڑھنے کے لیے آتا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جاتا ہے، آپ اس کو بھی کہہ دیتے ہیں بھائی جان آ جائے نماز کے لیے، جب وہ آپ کے ساتھ آ جاتا ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ کی یا میری نماز اگر قبول ہوئی تو وہ اللہ کو پتا، نہیں قبول ہوئی تب بھی اللہ کو پتا، لیکن یاد رکھنا جو آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں آ گیا، اس کی بھی نماز قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی یہ کس کو پتا ہے؟ اللہ کو معلوم ہے، لیکن اس کی نماز کا آپ کو مقبول اجر مل جاتا ہے۔ جو آپ کے ساتھ آ گیا نا چل کر، اس کی نماز کا آپ کو اجر مل جانا ہے، اس کی قبول ہو یا نہ، یہ پکی بات ہے، آپ کو ثواب مل جائے گا، آپ کو اجر مل جائے گا، جو آپ کے کہنے کی وجہ سے نماز کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں آپ سے، میں پورے یقین سے آپ پر بھروسہ کرتے ہوئے، آپ پر یقین کرتے ہوئے، اور اپنی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے رب کی بارگاہ میں التجا بھی کرتا ہوں، میرے مالک جہاں میں یہ کام سر انجام دے رہا ہوں، میرے اللہ ان سب کو میرا دستے بازو بنا دے، اور یہ سارے مل کر تیرے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، نماز کی طرف لوگوں کو دعوت دے، تیرے گھر کی طرف لوگوں کو دعوت دے، یہ سارے میرے اللہ میرے ساتھ مل کر قرآن کی طرف لوگوں کو دعوت دے، خود بھی قرآن پڑھنے والے بن جائیں اور دوسروں کو بھی قرآن پڑھنے کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ اللہ سے امید کرتا ہوں اللہ پاک آپ کو جو ضرور اس بات پر لگا دے گا، اور آپ سارے اس بات پر لگ جائیں گے انشاءاللہ کہ آپ بھی لوگوں کو دین کی طرف بلانے والے بن کر اس آیت کے مصداق بن جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک الملک اپنی رحمت
رحمت کے ساتھ، اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ اپنی طرف سے باران رحمت کا نزول فرما دے۔ میرے اللہ اپنا کرم فرماتے ہوئے ہم سب کو اپنی طرف سے رحمت کے بادلوں کے ساتھ رحمت والی برکھا عطا فرما دے۔ جہاں جہاں بارش کی ضرورت ہے میرے اللہ وہاں وہاں بارش برسا دے۔ آخر دعوانا